اور دعا کرنا شروع کیجئے. خداوند آج آپ کو چھونا چاہتا ہے. میرے بھائی، میری بہن، میرے بزرگ، خداوند تجھے چھونا چاہتا ہے، تجھے برکت دینا چاہتا ہے. کلام خدا میں سے ابھی ہم نے ایک خوبصورت آیت پڑھی ہے امثال کی کتاب اور اس کا 29واں باب، کہ جہاں رویا نہیں وہاں پر لوگ کیا ہوتے ہیں جی؟ لوگ بے قید ہو جاتے ہیں. اس کا اگر انگلش میں ہم ترجمہ پڑھیں تو لکھا ہے where there is no vision, revelation, the people perish. جہاں رویا نہیں وہاں پر لوگ بے قید ہوتے ہیں. ہمارا جو آج کا مضمون ہے وہ ہے رویا یا ویژن، کہ یہ ہے کیا. تو اس کے لیے میں چند الفاظ آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا. ٹائم ہمارے پاس بہت شارٹ ہے، ہم کوشش کریں گے کہ اسی کے اندر ہم اسے کلوز کریں. اس کے لیے جو یونانی ورڈ ہے وہ ہے ہوراسی، اور اس کا مطلب ہے بصارت، دیکھنا، یا وہ چیزیں جو ہم امیجن کرتے ہیں، ہم سوچتے ہیں، اور ہماری سوچ اتنی مضبوط ہوتی ہے اس میں کہ ہم ان ذہنی خیالات کی تصویر کو واضح طور پر جان سکیں. اب ببلیکلی پوائنٹ آف ویو سے جب ہم رویا کا ذکر کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کوئی خواب، ایسا خواب جو با مقصد ہو، ایسا خواب، ایسا ویژن، ایسا خیال، ایسا تصور جو با مقصد ہے، اور اس مقصد کے اوپر ہم چلنا شروع کریں. اس مقصد کو لے کر ہم اپنی زندگی کا حصہ اس سے بنائیں اور روحانی معنوں میں اس کے اوپر عمل کرنا شروع کریں. اگر میں آپ سے یہ بات کہوں کہ کیا آپ کی زندگی کا کوئی رویا ہے، تو شاید بہت سارے لوگ اپنے اپنے مقاصد، اپنے اپنے خواب جو ہیں وہ ان کو بتانا شروع کریں گے کہ میں یہ چاہتا ہوں، میری زندگی کا یہ مقصد ہے. شاید اگر ماں باپ سے پوچھوں کہ کیا آپ اپنے بچوں کے لیے کوئی ویژن رکھتے ہیں، کیا آپ اپنے بچوں کے لیے کوئی مقصد رکھتے ہیں، آپ اپنے بچوں کے لیے کوئی گول رکھتے ہیں کہ آپ کے بچوں کا یہ مقصد ہے اور اس مقصد کو پورا کریں، یا آپ نے ان کے بارے میں کوئی خیال کیا ہوا ہے؟ یہ ہمارا وہ تخیل ہے، ہماری وہ بصارت ہے جسے ہم دیکھتے ہیں، اور ان دیکھتی ہوئی آنکھوں میں ہم اس چیز کو اپنے اندر لیتے ہیں اور اسے اپنی زندگی کا مقصد بناتے ہیں. یہ ہمارا ویژن ہے. اور اگر ہم اس کے کچھ اور الفاظ دیکھیں، اس کے لیے یونانی میں بہت سارے الفاظ ہیں، جس میں فازما، نفتاسیا، انوراسی، اوراما، اس طرح کے الفاظ. ان کا جو سبھی الفاظ کا جو مطلب ہے وہ یہی ہے: ذہنی خیال، تصویر اور ذہنی تصورات کو دیکھنے کی قابلیت ہونا. یعنی کہ ہمارے خیالات جب ہم ان کو دیکھیں تو ان کو ہم سمجھ سکیں اور ان کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کر سکیں. کلام خدا میں امثال کی کتاب میں ابھی ہم نے پڑھا کہ جہاں رویا نہیں وہاں پر لوگ بے قید ہو جاتے ہیں. جہاں رویا نہیں، اگر ہم اس آیت کو تھوڑا سا اس طرح سمجھیں کہ اگر میری زندگی میں کوئی مقصد نہیں ہے، اگر میری زندگی میں خدا نے مجھے کوئی گول نہیں دیا اور میں اس گول کے اوپر کام نہیں کر رہا اور اس کے مطابق اپنی زندگی نہیں بسر کر رہا، تو اس کا رزلٹ کیا ہوگا؟ اس کا رزلٹ پیرش. اس کا مطلب ہے ٹوٹنا، بے قید ہونا، بے قابو ہو جانا، کنٹرول میں نہ رہنا. اگر ہم اپنی زندگی کو غور کریں تو شاید ہم میں سے کچھ لوگ ایسے ہی ہیں جو ابھی تک کسی ویژن کے بغیر اپنے کام کو انجام دینے کی کوشش کر رہے ہیں.
ویژن نہیں رکھتے، ان کا گول نہیں ہے، مقصد نہیں ہے، رویا نہیں ہے، تو عزیزوں میں یہ چاہتا ہوں کہ آج آپ اپنی زندگی میں کوئی نہ کوئی ضرور گول بنائیں، اپنی زندگی کو بے مقصد نہ گزاریں، کچھ نہ کچھ ضرور سوچیں، اور جو آپ سوچتے ہیں اس کو خدا کی حضوری میں لے کر آئیں تاکہ آپ کی زندگی با مقصد ہو جائے۔ اور رویا جو خداوند ہمیں دیتا ہے وہ رویا کیا ہے؟ کبھی کبھی ہم ایماندار لوگ، ہم خدا کے لوگ، خدا کے خادمین، جب خدا کے سامنے دعا کرتے ہیں کہ خداوند میں اس مقصد کے لیے دعا کر رہا ہوں، شاید ہم یہ بھی کہیں کہ خداوند تو ہم سے کلام کر، تو خدا خواب میں یا رویا میں آپ سے بات کرتا ہے، وہ آپ سے بولتا ہے اور آپ کو آپ کی زندگی کا مقصد دیتا ہے، اور وہ بات جو خدا آپ کی زندگی میں آپ کو دے اور آپ کو کرنے کا حکم دے، بائبل مقدس کے مطابق ہم اسے رویا کہتے ہیں، ہم اسے ویژن کہتے ہیں، جس کی بات ہم یہاں پر کر رہے ہیں۔ اگر ہم بے مقصد، فار ایگزامپل میں ایک خادم ہوں اور میں اگر بغیر بلائے خدا کے رویا کے بغیر خدمت کروں گا تو میری خدمت کبھی بھی کامیاب نہیں ہوگی۔ اگر میں آپ کے سامنے کچھ بھی کرنا چاہوں گا میں کر نہیں پاؤں گا، کیونکہ میں ایک بے مقصد اور بغیر ویژن کے کام کر رہا ہوں۔ اگر میں ویژن کے ساتھ کام کروں گا، رویا کے ساتھ کام کروں گا، خدا کے مقصد میں رہ کر کام کروں گا، میں خدا کے فضل سے کامیاب ہوں گا، اور خداوند میرے اس کام پر، میری خدمت پر اپنا ہاتھ بڑھائے گا۔ بائبل مقدس میں ہم ایک نوجوان کے بارے میں پڑھتے ہیں، یہ سارا چھٹا باب نکالیے اور اس کی پہلی آیت سے لے کر 13ویں آیت تک ہم کلام خدا کو پڑھیں گے، لیکن ہم چند آیات پر غور کریں گے، اور ہماری جو مین ورس ہوگی وہ ہماری 8ویں آیت ہے، اور میں آپ کے سامنے وہ ساری بات جو ہے بیان کروں گا، صرف 8ویں آیت کو ہم غور سے پڑھیں گے، اس پر ہم تھوڑا فوکس کریں گے، سمجھیں گے، اور اس کے ساتھ ایک اور بادشاہ کا ذکر ہے، اس کی زندگی میں سے چند چیزوں کو بھی ہم نکالیں گے تاکہ ہم اپنے مقصد کو پا سکیں اور اس آیت کو سمجھ سکیں، جہاں لکھا ہے کہ جہاں رویا نہیں وہاں لوگ بے قید ہوتے ہیں، بے قید ہو جاتے ہیں، لیکن شریعت پر عمل کرنے والا مبارک ہے۔ ہم دیکھیں گے ان دونوں آیات کے حصوں کو، یسایا کی کتاب چھٹا باب اس کی پہلی آیت سے لے کر 13ویں آیت تک۔ نکالیے سب نے۔ جس سال میں عزیہ بادشاہ نے وفات پائی، میں نے خداوند کو ایک بڑی بلندی پر اونچے تخت پر بیٹھے دیکھا، اور اس کے لباس کے دامن سے ہیکل معمور ہو گئی، اس کے آس پاس سرافین کھڑے تھے، جن میں سے ہر ایک کے 6 بازو تھے، اور ہر ایک 2 سے اپنا منہ ڈھانپے تھا، اور 2 سے پاؤں اور 2 سے اڑتا تھا، اور ایک نے دوسرے کو پکارا اور کہا، قدوس 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 رب الفراش ہے، ساری زمین اس کے جلال سے معمور ہے، اور پکارنے والے کی آواز کے زور سے آسمانوں کی بنیادیں ہل گئی اور مکان دھوئیں سے بھر گیا۔ تب میں بول اٹھا کہ مجھ پر افسوس، میں تو برباد ہوا، کیونکہ میرے ہونٹ ناپاک ہیں اور نجس لب لوگوں میں بستا ہوں، کیونکہ میری آنکھوں نے بادشاہ رب الفواج کو دیکھا۔ اس وقت سرافیم میں سے ایک سلگا ہوا کوئلہ جو اس نے دستے پناہ سے مذبح پر سے اٹھا لیا، اپنے ہاتھ میں لے کر اڑتا ہوا میرے پاس آیا، اور اس سے میرے منہ کو چھوا اور کہا، دیکھ اس نے تیرے لبوں کو چھوا، بس تیری بدکرداری دور ہوئی اور تیرے گناہ کا کفارہ ہو گیا۔ اس وقت میں نے خداوند کی آواز سنی جس نے فرمایا، میں کس کو بھیجوں اور ہماری طرف سے کون جائے گا؟ تب میں نے عرض کی، میں حاضر ہوں، مجھے بھیج۔ اور اس نے فرمایا، جا اور ان لوگوں سے کہہ کہ تم سنا کرو پر سمجھو نہیں،
علاج دیں اور باز آئیں اور شفا پائیں۔ تب میں نے کہا اے خداوند یہ کب تک؟ اس نے جواب دیا جب تک بستیاں ویران نہ ہوں اور کوئی بسنے والا نہ رہے اور گھر بے چراغ نہ ہوں اور زمین سراسر اجاڑ نہ ہو جائے اور خداوند آدمیوں کو دور کر دے اور اس سرزمین میں متروک مقام بکثرت ہوں اور اگر اس میں 10واں حصہ باقی بھی بچ جائے تو وہ پھر بسم کیا جائے گا، لیکن وہ گتم اور بلوت کی مانند ہوگا کہ باوجود کہ وہ کاٹے جائیں تو بھی ان کا ٹنڈ بچ رہتا ہے، سو اس کا ٹنڈ ایک مقدس تخم ہوگا۔ پاک کلام کو پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو، ہم سب کہیں گے آمین۔ یہاں پر ہم نے پہلی آیت میں پڑھا کہ عزیہ بادشاہ نے جب وفات پائی تو اس سال میں خدا کا جلال جو ہے وہ خدا کے اس بندہ یسایہ نے دیکھا۔ میں غور کر رہا تھا کہ عزیہ کی وفات کے ساتھ خدا کے جلال کا کیا تعلق ہے۔ تو میں نے جب اس کی ہسٹری دیکھی تو میں نے دیکھا کہ عزیہ یہ ایک نوجوان شخص تھا، نوجوان بادشاہ تھا، اور اس کی عمر جب 16 برس ہوئی تو اس وقت یہ اپنے ملک کا یعنی کہ یہودا کا یہ بادشاہ بنا۔ اس نے بڑی جلدی میں ایک بہت بڑی فوج بنائی اور اپنے ارد گرد کے ممالک میں یہ بڑا مشہور ہو گیا۔ یہ بہت اچھا شخص تھا، اس نے 52 سال بنی اسرائیل قوم پر حکومت کی، لیکن یہ جب بہت پاپولر ہو گیا، بہت مشہور ہو گیا اور اس نے خدا کا انکار کر دیا، اور ایک بہت بڑا گناہ اس نے یہ کیا کہ یہ ہیکل میں داخل ہوا اور جو کام لاوی کاہنوں کا تھا، جو لاوی کاہنوں نے کرنا تھا، اس کام کو کرنے کے لیے یہ خود ہیکل میں داخل ہوا اور اس نے بخور جلانے کی کوشش کی۔ جب کاہنوں نے اس وقت کا جو عزریہ کاہن تھا اس نے دیکھا اور اس کے ساتھ دوسرے ساتھیوں نے دیکھا تو وہ وہاں پر جلدی سے آئے اور آ کر اس بادشاہ کو اس کام کرنے سے روکا اور کہا کہ جو کام خدا کے قدموں کا ہے، جو کاہنوں کا ہے، انہیں کاہنوں ہی کو کرنا واجب ہے۔ تو لاوی نہیں ہے، اس لیے تو یہ کام نہیں کر سکتا، تو یہ خدمت نہیں کر سکتا۔ تو اس کے اس گناہ کے سبب سے اس کے ماتھے پر کوڑ پڑا اور پھر یہ ساری زندگی جب تک یہ زندہ رہا یہ اپنی کوڑ کی حالت میں رہا اور اس نے وہاں سے جلدی کی اور پھر یہ اپنے گھر کو چھوڑ کر، تحت کو چھوڑ کر ایک الگ جگہ میں رہتا تھا، کیونکہ کوڑیوں کے لیے یہی اصول تھا۔ جب اس نافرمان شخص کی ڈیتھ ہوئی ہے تو پھر اس کے بعد خدا کا جلال ظاہر ہوا۔ جب نافرمانی جاتی رہتی ہے تو خدا کا جلال ظاہر ہوتا ہے۔ جب ہماری زندگی سے گناہ کا خاتمہ ہوتا ہے تو پھر خدا کا جلال ظاہر ہوتا ہے، اور پھر یہ سایہ جیسے نوجوان کھڑے ہوتے ہیں جو ویژن دیکھنے والے ہوتے ہیں، رویا دیکھنے والے ہوتے ہیں۔ ہم آج کہاں پر ہیں؟ کیا ہم خدا کے کام کو کرنا چاہتے ہیں؟ اگر کرنا چاہتے ہیں تو کیا ہم گناہ میں زندگی تو نہیں بسر کر رہے؟ ہم نافرمان تو نہیں ہیں؟ ہم خدا سے دور تو نہیں ہیں؟ شاید ہمارا سٹارٹ بہت اچھا تھا، شاید ہم نے عزیہ بادشاہ کی طرح اپنا سٹارٹ اچھا کیا ہے، ہم خدا کے ساتھ رہے ہیں، ہم وفادار رہے ہیں، لیکن شاید ان ایام میں ہم خدا سے دور جا چکے ہیں اور خدا کی نافرمانی کر رہے ہیں، خدا سے دور زندگی بسر کر رہے ہیں، ہم گناہ میں ہیں۔ تو خداوند آج ہمیں یہ سکھانا چاہتا ہے کہ جہاں رویا نہیں وہاں پر لوگ بے قید ہو جاتے ہیں۔ اس شخص کی زندگی میں رویا تھا، لیکن اس نے اپنی نافرمانی کے سبب سے اپنے رویا کو خراب کیا۔ آج خداوند چاہتا ہے کہ وہ آپ سب کی زندگی میں کوئی نہ کوئی مقصد رکھے جس کے لیے آپ خدا کے ہاتھ میں آ کر استعمال ہو سکیں، خدا کے کام کی چیز بن سکیں۔ لیکن اگر آج آپ اپنے آپ کو پیش نہیں کریں گے، اپنی کمزوریوں سے، اپنے گناہوں سے، نافرمانیوں سے کنارہ نہیں کریں گے، تو شاید ہم بھی پھر خدا سے دور چلے جائیں اور شاید خدا کے مقصد کے لیے استعمال نہ ہو سکیں۔ خداوند چاہتا ہے کہ ہم ایسا کریں۔ اب دیکھیں کہ یہ آگے ہم یسایہ کی
गवाही देखते कि यशायाह किसको देखता है? खुदा के जलाल को देखता है, सराफीम को देखता है। और जब ये खुदा के जलाल को देखता है और इस पर एक लर्ज़ादारी होता है, क्योंकि जब ये खुदा की आवाज, पुकारने वाले की आवाज को सुनता है तो उससे आस्तानों की बुनियादें हिल जाती हैं, मकान धुएं से भर जाता है। तो फिर ये पुकार उठता है, कहता है कि तब मैं बोल उठा, मुझ पर अफसोस, मैं तो बर्बाद हुआ, क्योंकि मेरे होंठ नापाक हैं और मैं निजस लब लोगों में बसता हूं, क्योंकि मेरी आंखों ने बादशाह रब्बुल फ़वाद को देखा। ये कॉन्सेप्ट था कि अगर कोई इंसान खुदा को देखेगा तो वो जिंदा नहीं रहेगा, अगर कोई शख्स खुदा को देखेगा तो वो जिंदा नहीं रहेगा। ये कॉन्सेप्ट था, एक ख्याल था। और खुदा ने ये कहा भी कि अगर कोई शख्स मुझे देखे तो वो जिंदा नहीं रह सकता। इसी वजह से ये खुदा के सामने चिल्लाता है और कहता है कि मैं तो अब हलाक हुआ, बर्बाद हुआ, क्योंकि मेरे होंठ नापाक है और जिन लोगों में मैं बसता हूं वो भी नापाक होंठों वाले हैं, नापाक लब, निजस लब वाले। तो अब मैं बर्बाद हो जाऊंगा। लेकिन वहां पर जब खुदा का जलाल इस पर चमकता है तो कलाम में लिखा है कि एक सुलगा हुआ कोयला मज़बा पर से उड़ता हुआ इसके पास आता है और आके इसके होंठों की क्या करता है? तकदीस करता है, इसके होंठों को पाक करता है। खुदा का कलाम जो है वो हमें पाकीज़गी की तरफ लेकर चलता है। हम कलाम की कुदरत से पाक होते हैं। रूहुल कुद्स जो है वो इस आग की तरह, इस कोयले की तरह हमारे होंठों की तकदीस करता है। जब हम ये पुकारते हैं, हम कहते हैं कि मैं नापाक हूं, मैं गुनाहगार हूं, मैं कमजोर हूं, मैं लाचार हूं, तो खुदावंद की हजूरी से रूहुल कुद्स जो है वो हमारी जिंदगी में आकर हमें पाक करता है और हमें इस काबिल बनाता है कि हम खुदा का काम कर सके। उसके बाद 8वीं आयत लिखा है, उस वक्त मैंने खुदावंद की आवाज सुनी। पहले ये सराफीम को देख रहा है, जलाल को देख रहा है, आवाज सुन रहा है, लेकिन फिर एक खास आवाज जिसे हम कहते हैं रोया, एक ऐसी आवाज जिसमें खुदा आपके साथ बात करता है, खुदा आपके साथ डायरेक्ट बात करता है। इसे विजन कहते हैं, इसे रोया कहते हैं कि खुदा ने आपसे बात की। मैं जब इसके बारे में सोच रहा था तो लिखा है कि उस वक्त मैंने खुदावंद की आवाज सुनी जिसने फरमाया, मैं किसको भेजूं? बनी इस्राएल कौम के पास मैं किसको भेजूं कि वो जाकर मेरा कलाम उनको सुनाए। कहते जब ये आवाज मैंने सुनी, और हमारी तरफ से कौन जाएगा? वहां पर सराफीम है, वहां पर फरिश्ते हैं, खुदा का जलाल है, मुकर्रब फरिश्ते हैं, और यशायाह वहां पर उसी हजूरी में अपने आप को देख रहा है कि मैं भी वहां पर मौजूद हूं। और क्या कहता है वो? तब मैंने अर्ज की, मैं हाजिर हूं, मुझे भेज। हालेलुया, मैं हाजिर हूं, मुझे भेज। जैसे मैं यहां पर ये सवाल करूं, आपसे कहूं कि कौन खुदा के मकसद के लिए जाएगा? आप सब सुन रहे हो, लेकिन आप में से सिर्फ एक शख्स खड़ा हो जाए और कहे, मैं हाजिर हूं, मुझे भेज, मैं हाजिर हूं, मुझे भेज। ये आपकी जिंदगी का मकसद है, ये आपका विजन, ये आपका रोया, वो जिंदगी जो दूसरों को बचाने का सबब बन सके। आज हम में से कई लोगों को खुदावंद पुकार रहा है, खुदावंद आवाज दे रहा है कि कौन जाएगा, मैं किसको भेजूं? क्या मैं तैयार हूं कि मैं ये कहूं कि खुदावंद मैं हाजिर हूं, मुझे भेज? क्या खुदावंद मैं हाजिर हूं, मुझे भेज? हम करना चाहते हैं, हम खुदा के मकसद के लिए इस्तेमाल होना चाहते हैं, लेकिन हम खुदा को अपना आप पेश नहीं कर रहे। शायद हमने तौबा की, बपतिस्मा लिया, खुदा के साथ चलना भी शुरू किया, रूहुल कुद्स से ममूर भी हो गए, लेकिन अभी तक बेमकसद जिंदगी हम गुजार रहे हैं, बगैर विजन के जिंदगी बसर कर रहे हैं। तो आज अजीजों, मेरी गुजारिश है आपसे कि खुदावंद के सामने आ जाइए,
खुदावन के सामने आकर इकरार कीजिए और खुदावन से कहिए कि खुदावन मैं हाजिर हूँ, देख खुदावन तेरा बंदा, देख खुदावन मैं अपने आप को तेरे सामने पेश करता हूँ, पेश करती हूँ, और खुदावन तू मुझे बरकत दे और अपने जलाल के अंदर मुझे दाखिल करके अपने जलाल के लिए मुझे इस्तेमाल कर, ताकि खुदा उस मकसद को जो तेरा मकसद है मैं इस दुनिया में पूरा कर सकूं। और उसका मकसद ये है, जाओ और कौमों को शागिर्द बनाओ, उनको बाप और बेटे और रूह कुद्दूस के नाम में बपतिस्मा दो। और खुदावन ने ये बात योएल नबी के वसीफा में कही, फिर यीशु मसीह के शागिर्दों ने जब रूह कुद्दूस से ममूर हुए तो फिर ये बात कही। रसूलों के माल पढ़िए मेरे साथ मिलकर जरा, उसका दूसरा बाब, रसूलों के माल दूसरा बाब जल्दी कीजिए, और उसकी 17वीं आयत में लिखा है, खुदा फरमाता है कि आखिरी दिनों में ऐसा होगा कि मैं अपने रूह में से हर बशर पर डालूंगा और तुम्हारे बेटे और तुम्हारी बेटियां क्या करेंगी, नबूवत करेंगी, और तुम्हारे जवान रोया और तुम्हारे बूढ़े ख्वाब देखेंगे। नौजवान क्या देखेंगे, रोया देखेंगे, खुदा उनसे कलाम करेगा, बूढ़े लोग ख्वाब देखेंगे, खुदा उनसे कलाम करेगा, बेटियां नबूवत करेंगी, एज अ नबिया वो खुदा की खिदमत करने के लिए अपने आप को पेश करेंगी। क्या आज हम में ऐसे बेटे, ऐसी बेटियां और ऐसे बूढ़े यहाँ पर बैठे हैं, ऐसे बुजुर्ग बैठे हैं जो इस तरह की विजन में चलना चाहें और खुदा के रोया को अपनी जिंदगी में लेना चाहें? अगर लेना चाहते हैं तो आइए अपने सरों को खुदा की हज़ूरी में झुकाएं, अपनी आंखें बंद करें और हम दुआ करना शुरू करें। ये खास प्रेयर है, ये स्पेशल प्रेयर मैं आपके लिए करना चाहता हूँ, स्पेशली उन लोगों के लिए जो खुदा के मकसद के लिए इस्तेमाल होना चाहते हैं और जो ये चाहते हैं कि खुदावन मैं तेरी हुजूरी में अपने आप को पेश करता हूँ, खुदा मैं अपने आप को तेरे सामने लेकर आता हूँ, जो तेरा मकसद मेरी जिंदगी में है खुदावन मैं उसे पूरा करना चाहता हूँ। तू खुदावन मेरी जिंदगी में आ जा, मुझे बरकत दे, मुझे अपने कलाम के वसीला से इस्तेमाल कर। आइए सब सर झुकेंगे, सब आंखें बंद होगी, सब सर झुकेंगे, सब आंखें बंद हों। हालेलुया हालेलुया। आइए खुदा की हज़ूरी में बढ़े, आइए खुदा की हज़ूरी में बढ़े, आइए जलाल को देखना शुरू करें, आइए उसी जलाल के अंदर दाखिल हो जिसमें यशायाह दाखिल हुआ और वो खुदा की आवाज को सुन सका। आइए दुआ करना शुरू करें, आइए अपने आप को खुदा के सामने पेश करें और खुदावन के हाथ को मांग लें। आइए दुआ कीजिए, कोई भी ऐसा ना हो जो दुआ न कर रहा हो, सभी दुआ करें। और जो भी ये चाहते हैं कि वो खुदा के लिए इस्तेमाल होना चाहते हैं, चाहे वो किसी भी विजन के साथ किसी भी रोया में खुदा के काम के लिए इस्तेमाल करना चाहे अपने आप को, वो खुदा के सामने आ सकते हैं और अपनी जगह पर खड़े हो सकते हैं। मैं आपके लिए दुआ करना चाहता हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया हालेलुया। तेरा शुक्र, तेरा शुक्र। बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको खुदावन ने छुआ है आज के कलाम के वसीला से। कितने लोग हैं जो ये कहते हैं कि आज कलाम के वसीला से मैंने बरकत पाई? अपना हाथ खड़ा कीजिएगा। हालेलुया, तेरा शुक्र हो, तेरा शुक्र। जिन लोगों ने अपने हाथ खड़े किए हैं ये सब खड़े हो जाए अपनी जगह पर और खुदावन की हज़ूरी में हम आपकी दुआ करेंगे कि खुदावन आपको अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करना शुरू करे। वो ख्वाब, वो रोया जो खुदा ने आपको दिया है और आप उसके फरमाबरदार हो जाएं और आप तबाही की तरफ ना जाएं जैसे उसिया तबाह हुआ, बल्कि आप यशायाह की तरह विजन देखने वाले और खुदा की फरमाबरदारी करने वाले और उस विजन के ताबे रहकर खुदावन के नाम को जलाल दे सकें और कभी भी आसमानी रोया के नाफरमान ना हो बल्कि फरमाबरदार होकर जिंदगी बसर करें। आइए दुआ करना शुरू करें, कोई भी खामोश ना हो, अपने हाथों को बुलंद कीजिए और दुआ करना शुरू कीजिए। खुदावंद आज आपको छूना चाहता है, मेरे भाई, मेरी बहन, मेरे बुजुर्ग, खुदावंद तुझे छूना चाहता है, तुझे बरकत देना चाहता है, तुझे आज अपने जलाल में दाखिल
आसमानी बाप तेरा शुक्र करते हैं, तेरा पाक रूह इनको गाइड करता रहे, इनके साथ रहे, इनकी रहनुमाई करे, और खुदावंद तेरा हाथ इन पर पड़ा रहे। यीशु मसीह नासरी के पाक नाम में सब कुछ मांगते और पा लेते हैं, सब कहेंगे आमीन। गॉड ब्लेस यू।